السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محبوب بن احمد فرام سرگودا۔ تو آج آپ کے لیے ایک خوبصورت سی ویڈیو لے کر آئے ہیں، تو کوشش کرنا کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا۔ اس میں تمام عالم انسان کے، ہر انسان کے لیے، چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس کنٹری سے بھی ہے، ہر انسان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے۔ اسکپ نہیں کرنا، اور یہ بھی کبھی مت سمجھنا، ذہن میں یہ چیز نہیں رکھنا کہ یہ انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے یا لائک کامنٹ بڑھانے کے لیے۔ نہیں، ہم یوٹیوب کا جسٹ ایک سہارا لے رہے ہیں، کیونکہ میں اپنا پیغام، جو میری ٹیم کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم یہ پیغام باقی اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ کسی طریقے آپ تک پہنچائیں، تو یہ ایک پیغام آپ تک صرف پہنچانا ہے، اس لیے ہم یوٹیوب کا ایک سہارا لے رہے ہیں۔ اب بے شک لائک کامنٹ اب کچھ بھی نہ کریں، ویڈیو تھوڑی سی لمبی بھی ہوگی لیکن ویڈیو کو دیکھنا ضرور ہے۔ میرے پاس کچھ سوال آئے ہیں، تو دوستوں نے مطلب کامنٹ وغیرہ کیا کہتے ہیں، اسنیک پہ یا ٹک ٹاک وغیرہ یا واٹس ایپ پہ مجھے سوال کر کے بھیجے ہیں کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے روزہ کیا ہے۔ میرا پوائنٹ آف ویو تو یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا کہ روزہ کیا ہے۔ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، جانتے تو خیر ہم سبھی ہیں، معذرت۔ روزہ اللہ کی عبادت کا نام ہے۔ اور دوسرا سوال ہے، عبادت کیا ہے؟ عبادت اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرنا، اللہ وحدہ لا شریک کی تمام احسان اور تمام نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرنے کا نام ہے عبادت۔ روزہ اصل میں کس چیز کا نام ہے؟ یہ سوال میرے لیے بہت اہم ہے، آپ کے لیے بھی اہم ہوگا۔ یہ مجھے سوال جس بندے نے بھی بھیجا ہے، مجھے یہ سوال بہت ہی اچھا لگا کہ یہ سوال اس نے میری ذات، مجھ ناچیز پہ کو اس قابل سمجھ کر مجھ پہ یہ سوال کیا کہ روزہ اصل میں کس چیز؟ روزہ اصل میں صرف بھوک یا صبح سحری ٹائم کھا لینے سے شام تک بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں۔ اگر ہم اس چیز کو روزے کا نام دیں تو یہاں پہ تو پھر دنیا میں ہزاروں کروڑوں لاکھوں انسان ایسے ہیں جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس تناول کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو اس کا مطلب ان کا تو پھر روز کا روزہ ہوتا ہوگا، وہ روزے دار ہیں۔ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے، روزہ نام ہے صبر کا۔ آپ کے جسم کا صبر، آپ کی زبان کا، آپ کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، خود کو اپنے تمام اعضاء پر قابو کر لینے کا نام روزہ ہے۔ کچھ اعضاء ہمارے باہر ہیں، بظاہری ہیں، اور کچھ اعضاء ہمارے چھپے ہوئے ہیں۔ سر کی چوٹی سے لے کے پیروں کی ناخنوں تک جسم کے ہر حصے کا نام، ہر حصے کے اوپر کنٹرول جب ہو جاتا ہے تو اس کا نام روزہ ہے، صبر کا نام روزہ ہے۔ صبر کرنا لازمی ہے۔ ہاں، اگر ایک بندہ ہے، اس نے دکان بنا رکھی ہے یا کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، تو اس میں وہ دغا بازی کر رہا ہے، تو ویسے اس نے روزہ تو رکھا ہوا ہے، صبح سے لے کے شام تک وہ بھوکا تو کھڑا ہے، لیکن کاروبار میں دغا بازی کر رہا ہے، دو نمبری کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، سن رہا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہا ہے، تو اس کا نام روزہ نہیں ہے بھائی۔ روزہ جو لوگ بھی سمجھتے ہیں نا کہ صرف صبح کھا لینے سے لے کے شام تک، افطاری کے ٹائم تک بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے، تو روزہ اس کا نام نہیں ہے۔ روزہ ہے خدا کی ذات کو عبادت کا، خدا کی ذات کی عبادت کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا کہ اے رب کائنات، اے وحدہ لا شریک، اے تمام کون و مکان کے مالک، اے تمام قوتوں کے مالک، تو ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ تیرے دست قدرت میں ہے۔ اس وحدہ لا شریک کی پاک ذات پر تقوی کرنا، اس کا نام روزہ ہے۔ صبر کرنا، اس کا نام روزہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے آگے جو انہوں نے سوال کیا کہ عبادت کہاں پہ کرنی چاہیے، اس کے لیے کوئی لوکیشن رب کائنات نے مقرر کی ہے یا نہیں کی ہے۔ رب کائنات نے تمام کائنات کو اپنی عبادت کے لیے ہمارے لیے جگہ بنا دی کہ آپ جہاں چاہو، کائنات کے جس ذرے میں چاہو، جہاں پہ دل کرے آپ عبادت کر سکتے ہو، خدا کے حضور سجدہ ریز ہو سکتے ہو۔ اس کے لیے کوئی جگہ یا کوئی لوکیشن مقرر نہیں کی گئی۔ ہاں، قبلہ رخ بنایا گیا کہ اس طرف آپ نے منہ کر کے
تو آپ نے عبادت کرنی ہے وہ ضرور بنایا گیا، لیکن جگہ آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر کی چھت پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، روڈ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نہر کے کنارے پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجدوں میں بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں، کہیں پہ بھی آپ نماز. ہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ جگہ کا پاک صاف ہونا یہ ضروری ہے، یہ بہت ہی لازم چیز ہے. اب اگر ہم کہیں کہ ہر جگہ، تو ہر جگہ میں پھر ہمارے کچھ ایسی جگہ ہیں، ایسے مقام ہیں جو غلاظت کے مقام ہیں، جیسے واش روم وغیرہ، یا کچھ اور بھی ایسی جگہ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا. تو ایسی جگہیں وہ ناپاک جگہیں ہیں، غلاظت سے بھری ہوئی جگہیں ہیں، تو وہاں پہ صرف عبادت کرنے منع کیا گیا. باقی تمام عالم اسلام میں جتنی بھی روئے زمین ہے، آپ کہیں پہ بھی عبادت کر سکتے ہیں. پھر اگلا سوال آیا ہے کہ اگر ہم ہر جگہ پہ عبادت کر سکتے ہیں تو پھر مساجد کیوں تیار کی گئی؟ تو میرے بھائی یہ بھی سوال آپ کا ٹھیک ہے. مساجد ہم کیوں تیار کرتے ہیں، کس لیے ہم عبادت، جب کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے تمام کائنات بنا دی ہے کہ آپ کہیں پہ بھی روئے زمین کے کسی ذرے پہ، کسی خطے پہ بھی جا کر آپ عبادت کر سکتے ہو، تو پھر مسجد ہم نے اس لیے تیار کی ہے کہ ہم اگر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے، ہم گھروں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. مساجد ایک محلے میں ایک علیحدہ جگہ لی جاتی ہے جو کہ جسے مقام بنایا جاتا ہے، ایک مؤدبانہ جگہ بنائی جاتی ہے جو کہ خالصتاً عبادت کے لیے مقرر کی جاتی ہے. تو اس میں ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہم سارے اکٹھے، پورے جتنے بھی محلے کے لوگ ہیں سارے اکٹھے ہو کر، باہر اگر کوئی انسان ہے تو وہ بھی یہاں پہ اکٹھے ہو کر ہمارے ساتھ باجماعت نماز ادا کرے. باجماعت نماز ادا کرنے کے بہت زیادہ ثواب بھی ہوتا ہے اور فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. تو اس میں ہمارا ایک اور بات مائنڈ میں آ گئی ہے کہ اس میں یہ بھی چیز ہے کہ جب ہم باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، رب کائنات نے ایک ایسا سسٹم عطا کیا ہے، پاک نبی سرکار کے ذریعے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نماز میں آپ کا جو ہے نا چھوٹا پن یا بڑا پن، کوئی کہتا ہے کہ یہ غریب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، تو نماز میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ سبھی برابر ہوتے ہیں، خواہ وہ امیر ہے، خواہ غریب ہے، کوئی بھی ہے، تو ایک ہی جگہ پہ سبھی برابر ہوتے ہیں. اس لیے ایک مقام بنایا گیا، ایک مؤدب جگہ بنائی گئی، ایک احترام جہاں پہ ہم باوضو ہو کر وہاں پہ جاتے ہیں اور خدا وحدہ لا شریک کو سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کے حضور حاضری دیتے ہیں. تو پھر اگلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ کیا مندر میں، چرچ میں، گرجا گھر میں یا کوئی بھی مسلمان مذہب سے ہٹ کے باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی کوئی بھی عبادت گاہ ہے تو کیا ہم وہاں پہ بھی عبادت کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب میں یہ دینا چاہوں گا کہ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ مذہب اسلام سے ہٹ کے جتنے بھی مذاہب ہیں، اب میں نے کبھی اس کو شمار نہیں کیا، کبھی گنتی نہیں کی کہ کتنے مذاہب ہیں، بہرحال جتنے بھی مذاہب ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے عبادت کرنے کا، تو وہاں پہ عبادت کی جا سکتی ہے. یعنی اس سوال پہ آتے ہیں تو فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی آپ کو عبادت کرنے نہیں دے گا جو وہاں کے ہیں. مطلب اب جیسے مندروں میں ہوتے ہیں پجاری، یا چرچ میں ہوتا ہے پادری، یا جتنے بھی ان کے جو مطلب ان کا سارا سسٹم ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں آپ کو کوئی عبادت کرنے دے گا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک مندر میں ایک پجاری پوجا کرواتا ہے، وہاں پہ بھگوان رکھا گیا ہے، وہاں پہ ہندو لوگ پوجا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جگہ پلیت ہے. یہ کبھی مت سمجھ لینا کہ وہ جگہ پلیت ہے. وہ ہمارے نظریے کے مطابق ہم کیونکہ اس مذہب سے ہٹ کے ہم مسلمان ہیں، تو ہمارے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے وہ جگہ میں تو خیر نہیں کہوں گا، لیکن جیسے ایک مطلب ایک جنرلی طور پہ بات ہے، تو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جگہ پلیت نہیں ہے. ہاں، ہم وہاں پہ عبادت نہیں کر سکتے، وہاں پہ ہمیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. ہاں، اگر اجازت ملتی ہے، وہاں پہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ وہاں پہ یہاں پہ اپنی نماز پڑھ لو، تو اگر اور کوئی نہیں پڑھتا تو میں وہاں پہ نماز پڑھوں گا. اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا نا وہاں پہ، تو میں وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں. وہاں سے بت کو ہٹایا جائے گا کیونکہ میں نے خدا کی ذات کو سجدہ کرنا ہے، میں نے بت کو نہیں راضی کرنا، تو اس لیے میں وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوں. جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، یہ مسلمان کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے. باقی مذاہب اپنے حساب سے جو ہے ان کی پوجا یا جو بھی ان کا سسٹم ہے وہ اپنے حساب سے سب کچھ کہتے ہیں. اصل میں اسی سوال کا ایک اور اینگل ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری سمجھوں گا کہ اصل میں ہمارے اندر نا
ایک تکبر سے بھرا ہوا انسان ہمارے اندر چھپ کر بیٹھا ہے، جو کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے گناہ کرنے پر مجبور کرتا رہتا ہے، جو ہمیں ہمیشہ ہر ایک کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اس جو اندر کمینہ ترین بدترین چھپ کر بیٹھا ہے نا ہمارے اندر، جو شیطان ہم نے خود بنا کے رکھا ہے، کوئی باہر سے نہیں آیا، اصل میں ہمیں اس کی وجہ سے ہم ہر ایک کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کا ایک یہاں پہ آپ کو پیغام سنانا چاہتا ہوں کہ پاک رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے انسان، خود سامنے والے کو خود سے افضل سمجھ، اپنے خود سامنے والے کو افضل سمجھو، ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایک ادا تمہارے سے مجھے بہت زیادہ پسند ہو، تو اس لیے اس کو بدتر نہ سمجھ۔ اور یہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم صرف خود کو اچھا سمجھتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، صرف ہم ہی ہیں، ذہین بھی ہم ہیں، سمجھدار بھی ہم ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہوئے ہم ہیں، ہوشیار بھی ہم ہی ہیں، خوبصورت بھی ہم ہیں، سب کچھ صرف ہم ہی ہیں، ہم سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے بہت بڑی غلطی بھی ہے اور وجہ ناکامی بھی ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی کیا کہتے ہیں کہ ایک اس کی سزا بھی بہت بڑی ہوگی۔ تو ظاہری بات ہے رب کائنات کا ایک قانون ہے جو کہ ہر ایک پہ لاگو ہوتا ہے، جو کہ ہر ایک پہ لاگو ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک سوال اور ہے، علماء جو عالم دین ہیں، مفتیان دین ہیں، شیخ المشائخ ہیں، میں انہوں نے ظاہری بات ہے ایک علم ان کے پاس ہے، اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا، اللہ رب العزت ان کو اور زیادہ عطا کرے، تو وہ اپنے جو ان کے پاس علم ہے، جو انہوں نے سیکھا ہے، جو انہوں نے پڑھا ہے، اس کے حساب سے ان کا جواب کیا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط نہیں کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، ہمارے مفتیان دین ہیں، شیخ الاسلام ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے علم کے حساب سے جواب دینا ہے۔ میں جو جواب دے رہا ہوں، میں میرے مطلب مائنڈ میں جو کچھ ہے یا میرے دل میں جو کچھ ہے، میں اس کے حساب سے جواب دے رہا ہوں، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، میں کچھ اور کسی اور اینگل کے حساب سے آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ تو یہاں پہ ایک اور سوال آیا ہے کہ ہاں سوال ہے جی، اچھا یہاں پہ ایک اور سوال آیا ہے کہ اگر خدا ہمیں مسلمان بنانا چاہتا تو ہمیں ہندوؤں کے گھر میں پیدا کیوں کرتا، یا پھر کسی اور مذاہب میں کیوں پیدا کرتا؟ آپ جو کہتے ہو کہ مسلمان سب سے افضل ہیں، مسلمان سب سے اعلیٰ ہیں، تو یہاں پہ اس کا میں جواب یہ دینا چاہوں گا کہ اے انسان، یہ بات سمجھ لے، یہ بات ذہن میں رکھ کہ خدا نے تجھے جسٹ انسان بنا کر اس کائنات میں، اس روئے زمین میں پیدا کیا ہے، کہ اب آپ دیکھ لو کہ جیسا جسم ہندو کا ہے، یہودی کا ہے، مسلمان کا ہے، سکھ کا ہے، سب کا ویسے کا ویسا ہی جسم ہے، کسی میں کوئی تھوڑا بھی ڈیفرنٹ وغیرہ نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، کچھ لوگ اپاہج ہیں، کچھ لوگ نابینا ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اوورآل بات کر رہا ہوں کہ سبھی لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایک جیسا بنایا ہے۔ مذاہب میں اپنے مذہب مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں میں اذان دی جاتی ہے کہ اے انسان، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پاک نبی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، اور کامیابی کے لیے اللہ کے ہی دروازے پر آنا ہے، اللہ کے پاس ہی آنا ہے، اللہ سے ہی فلاح مانگنی ہے، کامیابی مانگنی ہے، سب کچھ ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک اور سوال آیا، بہرحال اس کا جواب ہم بعد میں دیں گے۔ تو یہ چیز ایک علیحدہ ہے کہ سوال کہاں پہ تھا، ہاں ہمیں عبادت اللہ کی کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں سب جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اس ٹائم ہم مطلب کہ باشعور نہیں ہوتے، جیسے ہی ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم خود کی جو راہ ہوتا ہے، جو ہمیں بہتر لگتا ہے، ہم وہی چوز کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے شادی کہاں پہ کرنی ہے، ہمارا گھر کہاں پہ ہوگا، ہم نے غلط کام کرنا ہے، غلط راستہ اختیار کرنا ہے یا برائی کا راستہ اختیار کرنا ہے، ہم نے کتابیں کون سی پڑھنی ہے، دینی پڑھنی ہے یا دنیاوی پڑھنی ہے۔ اب دینی پڑھنے ہیں تو کیا اہل تشیع کے مدرسے میں جانا ہوگا، اہل حدیث کے مدرسے میں جانا ہوگا، اہل دیوبند کے مدرسے میں جانا ہوگا، اہل سنت کے مدرسے میں جانا ہوگا، کہاں
جہاں پہ جانا ہوگا یہ ہم لوگ خود چوز کرتے ہیں، یا ہمارے بزرگ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں اس چیز پر متفق کرتے ہیں، ہمیں آمادہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے یہاں پہ ہی پڑھنا ہے اور یہی آپ نے علم سیکھنا ہے، تو یہ ہم لوگ خود چوز کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم باشعور ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے صحبت میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، بڑے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو اچھے اچھے لوگوں کے پاس سے اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا مذہب ٹھیک ہے اور کون سا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، تو وہیں سے ہمارا پھر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم ہندو ہیں یا ہمارا کوئی اور کلچر ہے یا ہمارا کوئی اور مذہب ہے۔ خدا نے اگر آپ کو ہندو بنا کر بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ پہ جنت دوزخ کی پھر بات تو رہ گئی بعد میں، کیونکہ جو گنہگار ہوگا یا جو بھی ہوگا اللہ تو اس کو سزا دے گا نا۔ اب ہمارے مسلمانوں کا جو حال ہے، ہم مسلمان بھی تو کون سا کوئی پورے مکمل طور پہ ہم مسلمان تو نہیں ہے نا، ہم کون سا اپنے جتنے بھی ہم پر جو فرائض اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا یا جو بھی فرائض ہم پہ لازم کیے گئے، ہم کون سا وہ پورے کر رہے ہیں؟ ہم کوئی کسی قسم کا فرض پورا، ہم صرف جسٹ مسلمان نام کے مسلمان رہ گئے۔ تحفظ ناموس رسالت کی جب بات آتی ہے تو ہم صرف جسٹ پوسٹیں اپلوڈ کرتے ہیں، ہم پاک نبی سرکار کی عزت کے لیے ہم آگے نہیں جاتے، ہم کسی پر اب ہم قدم نہیں اٹھاتے، تو فلہذا یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ پھر کسی دن کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے آپ کو ہندو یا آپ کو یہودی یا دوسرا تیسرا جو بھی مذاہب، اللہ نے آپ کو نہیں بنایا، آپ خود بنے ہو، ہم یہ خود چوز کرتے ہیں۔ اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، میں آپ کو ایک مثال کے حساب سے سمجھا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میری باتوں کو غلط اینگل سے سمجھ رہے ہوں گے یا آپ کو شاید بات کی ٹھیک سے سمجھ نہ آئے۔ اللہ نے آپ کو ہندو بنا کر نہیں بھیجا، نہ ہی مسلم، آپ نے خود یہ مذاہب چوز کیے ہیں، یہ سارا کچھ جو بھی ہے آپ خود بنے ہو۔ اب کچھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ایک بندہ اگر اہل تشیع کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو جب بھی جیسے اس کو بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے، جب وہ علم سیکھتا ہے یا پڑھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے تو وہ اپنا جو مسلک ہے وہ چینج کر لیتا ہے، وہ کسی اور دوسرے مسلک میں چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے اب جو بریلوی لوگ ہیں ان میں بھی کافی ایسے لوگ واقعات ہو چکے ہیں، کافی ایسے احباب ہیں جو یہ مسلک چھوڑ کر دوسرے مسلک میں چلے گئے۔ ٹھیک اسی طرح مذاہب میں بھی اب ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کی جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں، اب کچھ لوگ فیک بھی کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، بہرحال ہر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ہر انسان اپنے مائنڈ کے حساب سے سوچتا ہے چلتا ہے، تو لیکن وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غیر مذاہب ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ مسلمان ہو کے جاتے ہیں، ان کو کلمہ شہادت پڑھایا جاتا ہے، ان کو اقرار کرایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پاک نبی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ہمیشہ سے ذہن سے نکال دو۔ اب میں آپ کو ایک مثال دینا چاہ رہا تھا کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہندو مذہب میں ہوتے ہیں لیکن بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ نے تو انہیں نہیں کہا نا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ یا تم پہلے میں نے تو تمہیں ہندو بنایا ہے، تم مسلمان کیوں ہو رہے ہو؟ اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی ہے، آپ کو زندگی دی ہے، آپ اس کا اختیار آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، جسے چاہے ہدایت دے جسے نہ چاہے نہ ہدایت دے، یہ انسان کے اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب ہم غلط کام بھی تو کرتے ہیں، ہم کوئی اتنے حاجی تو نہیں، ہم ہمیشہ مصلی پر تو نہیں پڑے رہتے، ہم غلط کام بھی تو کرتے ہیں، ڈھیر ساری برائیاں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاف کرے، توبہ میرے مالک خالق معاف کرنا۔ اب اللہ تو ہمیں نہیں کہتا نا کہ بھائی آپ یہ غلط کام کرو، میں نے آپ کو اس کام کے لیے نہیں، استغفار، پاک نبی کے صدقے، اس ماہ مقدس کے صدقے رب کائنات مجھے معاف کرے۔ اللہ نہیں فرماتا کہ آپ یہ غلط کام کرو، یہ ہماری خود کی ذات پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، ہمیں وہ چاہے بھلے وہ غلط ہی ہوتا ہے لیکن ہمیں ٹھیک لگتا ہے اس لیے ہم کرتے ہیں، اور اس کی اس گناہ کی جو سزا ہے وہ رب کائنات ضرور دے گا ہمیں۔ یہ کبھی بھی ذہن میں نہیں رکھنا کہ ہم جوانی میں یہ کر لیں اور بڑھاپے میں جا کر اس کی عبادت کر لیں گے، نہیں، وہ تو پتہ نہیں، وہ تو رب کی ذات بہتر جانتا ہے آپ کی تب تک زندگی ہے نہیں ہے۔ معاف کرنا بھی اس کی اپنا فضل ہے، کرم ہے، اس کی اپنی عطا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ کروڑوں زندگی میں گناہ کیے ہوتے ہیں وہ بھی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کر سکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ قہار ہے، غفار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، ہر قوت کا مالک ہے، تمام تر قوتوں کا وہ مالک ہے، اس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے،
وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے گھر میں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، اس کے جو من میں ہے جو جی میں آئے وہ کر سکتا ہے۔ ہندو کو مسلم بنا سکتا ہے، بنانا چاہے تو مسلم کو ہندو بنا سکتا ہے، بنانا چاہے فقیر کو امیر بنا سکتا ہے اگر وہ بنانا چاہے، امیر کو تخت سے اٹھا کر بھکاری بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے، کیونکہ اس کے دست قدرت میں ہے، وہ سب کچھ اس کی پاور میں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو کچھ کرنا چاہے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے اختیار میں دی گئے ہیں کہ اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا، تیرے سامنے یہ دو راستے ہیں، ایک رحمان کا ہے دوسرا شیطان کا ہے، چوز تم نے کرنا ہے، سلیکشن تیری ہے، تو جو چاہے جس پہ جانا چاہے میرے پاس جب آئے گا میں اس کا حساب کتاب تیرے کو تجھ سے لے لوں گا، چاہے اس کا انجام جو بھی ہوگا وہ تجھے خود بھگتنا پڑے گا۔ پاک نبی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ نے پیدا ہوتے ہی رب اغفر لی حبلی رب اغفر لی حبلی رب اغفر لی حبلی کی تسبیحات پڑھی کہ اے اللہ میری امت کا حساب و کتاب چار دیواری میں لینا، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ پاک نبی سرکار ساری زندگی اپنی امت کے لیے روتے رہے، اور ہم کیا ہیں، ہم پاک نبی سرکار کی عزت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ہم جسٹ ایک سوالیہ نشان بن گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جسٹ ہمارے پاس بس اور کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کچھ کہہ سکیں۔ ہم میں بھائی جان وہ مسلمانوں والی بات اب نہیں رہی، ہم مسلمان بس نام تک ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کہیں نا کہ کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو بھائی آپ یہ موویز ڈرامے میں دیکھتے ہیں، اب میں بھی دیکھتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے دیکھی کبھی نہیں ہے، میں تو کھلا کھلا بات کرنے کا عادی ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں موویز دیکھتا ہوں، وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کافی ایسے ایکٹرز ہوتے ہیں جنہیں مسلمان کا رول ادا کرنے کو کہا جاتا ہے، وہ رول ادا کرتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ جو مسلمان کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان کے لیے تو ایمان کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے نا، تقوی اس پاک ذات پہ ہونا چاہیے، پاک نبی سرکار کو اول و آخری نبی ماننا چاہیے، جو ہم پہ فرائض روزہ حج زکوٰۃ نماز جو بھی ہے، جتنے بھی ہمارے یہ اپنا فرض ہیں وہ بھی تو ہمیں پورا کرنے چاہیے نا۔ تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں نا کہ صرف جسٹ کلمہ پڑھ لیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ہمارے مسلمانوں میں آج کل جو بہت زیادہ چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ ہم موبائل بہت زیادہ یوز کرنے لگ گئے ہیں، بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں، ہمیں دنیا کا کوئی اور کام کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، ہم موبائل اتنا یوز کر رہے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ اذان ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اب دوسرا بندہ ہمیں اوپر سے کہتا ہے کہ بھائی اذان ہو رہی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بس موبائل کا جو والیوم ہوتا ہے نا اسے بند کر دیتے ہیں، والیوم میوٹ کر دیتے ہیں، آواز بند کر دیتے ہیں، لیکن ویڈیوز ہم ویسے کی ویسے دیکھ رہے ہیں، بھلے وہ اچھی ہے ننگی ہیں جیسی بھی ہیں جو بھی ہیں، وہ تو اس انسان کی ذات اس کو پتہ ہوتا ہے نا، کیونکہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ، لیکن ہم ویڈیو کو بند نہیں کرتے ہم، کیونکہ اذان کے احترام میں یہ آتا ہے کہ اذان کو ادب سے سننا چاہیے۔ آپ اپنے ہر کام چھوڑ دو وقتی طور پہ، اور اذان کا ادب یہ ہے کہ اذان کو سننا چاہیے۔ اور ایک جگہ پہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اذان کے ساتھ ساتھ الفاظ جو ہے نا اذان کے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کو بھی ساتھ ساتھ دہرانا چاہیے، اس کا ڈبل ثواب ملتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم جب اذان بھی مکمل طور پر نہیں سنتے، نماز تو پھر بہت دور کی بات رہ گئی بھائی جان، ہم مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں، نماز کے لیے ہمیں ماں باپ، اچھا ہم سمجھتے سب کچھ ہیں، جانتے سب کچھ ہیں، سوری سمجھنے کی بات کر رہا ہوں، جانتے ہم سب کچھ ہیں کہ نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے، لوگوں کے ہم حق مارتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، یہ سب ہم جانتے ہیں کہ اس کی سزا ہے، یہ غلط ہے، اسلام میں ان سب چیزوں کو منع کیا ہے، لیکن پھر بھی باوجود اس کے بھی ہمیں پتہ ہے، پھر بھی ہم یہی کام کرتے ہیں جو کہ ہمیں منع کیے گئے ہیں۔ کیوں یار؟ کیا ہمیں ہمارے مسلمان ہونے کا صرف بس یہی ایک ہی مقصد رہ گیا کہ ہم بس کلمہ پڑھ لیا اور ہم سیدھا جنت میں جائیں گے، باقی چاہے ہمارا جو دل میں کرے ہم کریں؟ لہٰذا بہرحال اس ٹاپک پہ تو اور بھی بہت ساری، شاید ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے، تو پہلے بھی آدھا گھنٹے کی تو ویڈیو ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ پھر کسی ٹائم جب کوئی ایسے 2-4 سوال اکٹھے ہوئے، ایک سوال ابھی بھی آیا ہے، تو ان 2-4 سوالوں کو اور اکٹھا کر کے کوئی اور ویڈیو بنائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا،
میں اپنے مذہب اسلام کے جتنے بھی مفتیان دین ہیں، شیخ الاسلام ہیں، علماء کرام ہیں، میں ان سب کی دل سے ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، ادب کرتا ہوں ان کا۔ تو ان کے علم کے حساب سے میں یہ اپنا ان کے آگے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میری جہاں پہ بھی آپ کو کوئی بات غلط لگی ہے، جو بھی بات میری آپ کو غلط لگتی ہے، تو مجھے لازمی یہ نہیں کہنا کہ چھوڑو یا یہ وہ، بعض ایسا ہوتا ہے کہ چلو چھوڑو، اس کا اپنی ایک سوچ ہے یا جو بھی ہے، نہیں، جہاں پہ میری بات آپ کو غلط لگتی ہے پلیز مجھے آگاہ لازمی کیجیے گا، لازمی آگاہ کیجیے گا، مجھے کال کرو یا مجھے میسج کر کے کامنٹ کر کے یا جیسے بھی مجھے آگاہ لازمی کیجیے گا۔ مہربانی ہوگی آپ کی، نوازش۔ اللہ پاک آپ کو عزت دے، ہمیشہ سلامت رکھو، اور یہ سلامت رہو، اور یہ جو چیزیں ہمارے اندر لڑائی جھگڑا شر فساد، ہمیشہ بیویوں کو طعنہ زنی کرنا، ہمیشہ بیویوں کو غلط کرنا، یا کیا کہتے ہیں بہو اور ساس کے اندر جو لڑائی ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے، یار فلہٰذا خدا کے لیے ان چیزوں کو ختم کرو، اپنے گھر پہ کچھ تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش تو کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا اٹھا کر ان کے سر پر مار دو تو کنٹرول ہوگا، نہیں، ایسے مقامات بھی شاید آتے ہوں گے لائف میں، ہماری لائف میں بھی آتے ہیں، لیکن ایسا کرنا نہیں ہے۔ تو صبر سے کام لینا ہے۔ صبر بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت کا نام ہے صبر، بہت بڑا مقام ہے، صبر سے کام لو۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔